پھر ایک مسئلہ اور سمجھ لیں کہ ہمارے اندر وجود حیوانی بھی ہے اور وجود روحانی بھی ہے. ہم حیوان بھی ہے، جانور بھی ہے. حیوان ناطق ہے، بولنے والا حیوان، اور باقی جتنے جانور ہیں وہ حیوان ناطق نہیں ہے، وہ بولنے والے نہیں ہیں. ہم بولنے والے ہیں. تو ہم حیوان ناطق ہے لیکن ہے حیوان، اور حیوان بنا ہے مٹی سے. ہم مٹی سے بنے. ہمارا یہ وجود جسمانی جو ہے، جسمانی وجود، یہ مٹی سے آیا ہے. یہ مٹی سے آیا، اسی لیے ہماری ساری غذائیں بھی مٹی سے ہیں. ہم پھل فروٹ، غلہ، دانا، جو کچھ کھا رہے ہیں وہ سب مٹی ہے. اللہ نے اس کی شکل بدل دی ہے، باقی ہے مٹی وہ. اسی لیے 2-5-10 دن کے لیے اسی غلے کو آپ زمین میں ڈال دیں، پھر یہ مٹی ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر یہ مٹی بن جاتا ہے. یہ سب مٹی ہے. تو ہمارا وجود جسمانی جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے، لیکن ہمارے اندر ایک وجود حیوانی بھی ہے اور وجود روحانی بھی ہے. روح ہے اور وہ روح آسمان سے آئی. جسم کا تقاضا یہ کھانا پینا، دانا وغیرہ ہے، غلہ اور پھل اور فروٹ ہے. اور روح کا تقاضا عبادت ہے، اس کی غذا اللہ کی عبادت ہے. جسم مرتا ہے، مٹی میں جاتا ہے، جہاں سے آیا وہیں جاتا ہے. اور موت ہوتی ہے تو روح اوپر جاتی ہے آسمان کی طرف، اس لیے کہ وہ آسمان سے آئی ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ 11 مہینے اسی جسم کو پالنے کے لیے ہم نے خوب کوشش کی تاکہ میرا وجود جسمانی بن جائے. اسی لیے کھانا پینا، خوب کھایا، خوب پیا، اچھے سے اچھے کپڑے، اسی بدن کو سجانے کے لیے. اور جتنی محنت، کوشش، کاوشیں، جو کچھ کیا ہم نے، جتنی دوڑ بھاگ کرتے رہے، ان سب کا تعلق جو ہے وہ اسی جسم کو پالنے کے لیے. اور جب 11 مہینے وجود جسمانی کو پالنے کے لیے اور کھا کر اور پی کر ہم نے اپنے نفس کو مضبوط کیا تو روح کمزور ہو گئی. اس لیے کہ روح کی غذا نہ ملی عبادت، تو روح کمزور ہوئی، نفس تازہ ہو گیا. حق تعالی جل شانہ نے مبارک مہینے میں قلت طعام، قلت منام، قلت کلام، کم کھانا، کم پینا، کم بولنا، شہوت سے دور رہنا، اس کو دے کر کے فرمایا کہ اپنے نفس کو کمزور کرو، وجود جسمانی کو، وجود حیوانی کو کمزور کرو. اور جب وجود حیوانی کمزور ہوگی، نفس کمزور پڑے گا تو نفس شرارت نہیں کرے گا اور روح اوپر آئے گی. وجود روحانی کو قوت و طاقت ملے گی، اور جب وجود روحانی کو قوت و طاقت ملے گی تو عبادت میں روح دوڑے گی، چلے گی. اسی لیے جو انسان 11 مہینے عبادت کو شوق سے نہیں کرتا وہ رمضان میں کرتا ہے. تو دن بھر تو بھوکا رکھ کر نفس کو کمزور بنایا اور روح کو بلند کیا گیا، اونچا کیا گیا. اور پھر جب شام ہوئی اور افطاری کر لی تو اس کے بعد فرمایا کہ اس روح پر اب کلام خداوندی کا پانی ڈالو. تو تراویح کے ذریعے سے پڑھ کر یا سن کر اس قرآن کریم اور کلام ربانی کا پانی ہمارے روح پر ڈالا گیا تاکہ اس میں اور اضافہ ہو گیا، اس کی اور ترقی ہو گئی، اس کی اور بلندی ہو گئی. یہ اللہ سے قریب ہو گئی ہماری روح. اور جب اللہ سے قریب ہو گئی تو اب ہم اللہ سے بات کرنے کے لائق ہو گئے. تو کتب علیکم الصیام پہلے بیان کیا گیا تاکہ نفس کمزور ہو جائے، روح بلند ہو. اور شہر رمضان الذی میں جس قرآن کا بیان ہے اس کو تراویح میں رکھ کر حکمت سمجھ میں آ گئی.
کہ اس قرآن کو تراویح میں رکھ کر کلام ربانی کو، کلام ربانی کا پانی اور اس کے بارش کو ہمارے روح پر ڈالا گیا تاکہ روح میں بالیدگی پیدا ہو، روح میں اور تازگی پیدا ہو۔ اور جب دونوں کے ذریعے سے روح اتنی بلند ہوئی، اتنی بلند ہوئی، اتنی بلند ہوئی کہ اللہ کے قریب ہو گئی، تو اب اس کے بعد تیسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ او میرے بندے، تو روزے اور قرآن کو پڑھ کر اور سن کر مجھ سے اتنا قریب ہو گیا ہے کہ اب تو مجھ سے براہ راست بات کر سکتا ہے۔ اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، یہ ربط ہے۔ اس لیے اس کے بعد اللہ اس آیت کو لایا کہ پیغمبر جب میرے بندے تجھ سے سوال کرے کہ ہمارا رب کہاں ہے، تو کہہ دو انی قریب، بالکل میں قریب ہوں۔ یہ قریب کیسے ہوا؟ اسی روزے کے نتیجے میں اور قرآن کی بارش کے نتیجے میں۔ اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، میں تجھ سے قریب ہو چکا ہوں۔ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، مجھ سے مانگو اور مجھ پر ایمان رکھو۔ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کوئی بہت دور ہے، لعلہم یرشدون، تاکہ تم رشد و ہدایت پا جاؤ۔ تو میرے بھائی اور میری بہنوں، اس مبارک مہینے کے اندر حق تعالی جل شانہ عما نوالہ نے روزوں کو اور تراویح کو اسی لیے رکھا ہے تاکہ ہماری روح کے اندر جلا اور نور پیدا ہو جائے، ترقی ہو جائے، اور یہ حق تعالی کے دربار کے لائق بن جائے۔ یہ ایک زبردست حکمت مضمر ہے اس کے اندر۔ اس کے لیے ان تینوں آیات کو بالترتیب اللہ نے بیان فرمایا، کتب علیکم الصیام شہر رمضان اور اذا سألک عبادی عنی۔ اللہ ہم تمام کو رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔